الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین کرام، مالک الملک شہنشاہ کائنات رب العالمین دی اگر پیدا کیتی ہوئی مخلوق دی تقسیم کیتی ونجے تا ترے قسم دیاں مخلوقاں این کائنات دے اندر انسان کو نظر آندیاں۔ بعض مخلوقات اوہن جنہ دا تعلق ہے جمادات نال، بعض او مخلوقات ہیں جنہ دا تعلق ہے نباتات نال، تے کچھ اللہ کریم دی مخلوق او ہے جنہ دا تعلق ہے قبیلہ حیوانات نال۔ یعنی اشرف المخلوقات انسان جرا اللہ کریم نے پیدا کیتا ہے، انسان دے تلے باقی جتنیاں مخلوقاں اللہ کریم نے بنائی انہاں نو ترے حصہ دے اندر میں تقسیم پیا کرینا۔ یا تا اوہن جمادات، جمادات دا معنی
جنہ دے اندر زہری طور تے ساکو روح نظر نہیں آتی پئی، بے جان، سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، لوہا ہو گیا، پتھر ہو گئے، مٹی ہو گئی، ذرے ہو گئے وغیرہ۔ دوسری قسم نباتات، مثلا درخت ہو گئے، پھل ہو گئے، بوٹے ہو گئے، فصلاں تھی گئیاں، میوے ہو گئے، انگوریاں تھی گئیاں، جو، جوار، کنک، چاول، باجرہ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ ہن کے جنہ دا تعلق ہے نباتات نال۔ انہوں تو اچھی اللہ کریم نے جی مخلوق بنائی ہے انہوں دا تعلق ہے قبیلہ حیوانات نال۔ دمبا ہو گیا، بکریاں ہو گئیاں، گاں ہو گئی، منج ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری قسم۔ قرآن پاک دا اگر بنظر عمیق گہرائی نال انسان مطالعہ کرے تو جڑی چھوٹی اللہ دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق ہے یہ وڈے واسطے قربانی دے دیے، گویا کہ وڈے دے باقی راون واسطے چھوٹے دے قربان ہونا یہ ضروری اللہ کریم نے قرار دیتا ہے۔ نباتات انہاں واسطے قربانی دے دے پین جمادات، تے نباتات قربانی دے دے پین حیوانات واسطے، گویا کہ جمادات دی قربانی نباتات واسطے تے نباتات دی قربانی حیوانات واسطے۔ یہ کلام مقدس دا اتنا حسین موضوع ہے کہ اس موضوع دی ایک شک نو بیان کرن واسطے بھی بہت زیادہ وقت چاہیے ہے۔ میں کلام مقدس دے چند حوالے پیش کرنے تے اصل جڑا موضوع اساں بیان کرنا قربانی دا میں اون منزل تک پہنچنا چاہنا۔ ترتیب لکھا ہے کلام مقدس دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا۔ رب العالمین فرمیندن میں اللہ کریم نے زمین نو بچھونا بنایا بسترار تے پہاڑاں نو زمین دے اندر میخاں بنایا۔ ایک کلام مقدس دا انداز، سورت دنا سورت النبا آخری پارا اور قرآن پاک دا مقام سنے، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے، اور کائنات والے ہو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ سورتنا سورہ عبس آخری پارا آیت نمبر 24 تلاوت کی تھی۔ اللہ کریم فرمیندے انسان نو چاہیے دیکھے سوچے اللہ کیڑی شے دے بارے انسان دیکھے تے سوچے۔ فرمایا الہ طعامہی، جڑے ویلے کوئی کھانا کھاون لگے اپنے کھانے دے پاسے غور کرے کہ جڑی غذا میں انسان دے اندر دی پئیے کیڑے پاسوں آئیے، اللہ کیویں آئیے۔ اللہ فرمیندے انا سببنا الماء صبا، جے کر میں اللہ آسمان دا ہاں چیر کے بارے دے قطرے نازل نہ کرا، انساناں دی خوراک کدی بھی پیدا نہیں تھی ہونی۔
ثم شققنا الارض شقا، میں اللہ کریم کیویں زمین نو چرے دا پیاں، جڑے ویلے زمیندار بن کے دانا سٹ آیا زمین دے اندر، زمین تک گھٹ بھر گئی ہے، سٹن والے زمیندار نو آکھو اے دانے سٹن والا زمیندار ذرا یہ دانے سارے والا کٹھے کرنی کھاویا، ساری دنیا دے انسان رل ونجن ان یار سٹے دانے کوئی بھی کٹھے نہیں کر سکتا، وجرے زمین تو بند تھی گئی ہے، دانا زمین دے اندر لک گیا ہے۔ اللہ فرمائے شققنا الارض شقا، میں اللہ کریم زمین نو قدرت نال چیرے دے چھوڑے نا، حالانکہ کہ طاقت معمولی پوپل نکلدی پئی ہے، ایک باریک جہاں وچوں سرا نکلدا پیا گھاہ دا، باریک جہی خوشا نکلدا پیا اودی کہ طاقت جو زمین نال ٹکر گھنیا، لیکن میں اللہ دی قدرت دی نشانی ہے کہ زمین نو چیر کے وچوں فصلاں کڈھے دا پیا، جے کر زمین قربانی نہ دے رہا، زمین دہا نہ چری رہا کرے فصلاں باہر کوئی نہ آونیاں، زمین قربانی دیتی تا فصلہ باہر آیاں، یہ زمین دی قربانی نہ لگدی فصلہ کدی بھی زمین دے اتے باہر نہ آونیاں۔ اور رب العالمین دا قرآن سورۃ الواقعہ 27 پارہ فرمایا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیت نمبر 63-64 میں اللہ نال گل تو کرو او جڑے دانے وج کے زمین دے اندر وہندے ہو، زمین جڑے دانے وج کے سٹ آندے ہو، انہاں دانیاں نو پیدا کرن والا میں اللہ یا پیدا کرن والے تساں ہو، یہ تھوڑی طاقت ایک دانہ دان واپس گن نہیں کھاؤ، اے میں اللہ دی قدرت اشارے تے کھلوتے ہوں، اے زمین تو جمادات وچوں تے قربانی دیونی ہے نباتات واسطے، کہ زمین دی قربانی نہ لگے کدی بھی نباتات پیدا نہیں تھی سکدیاں۔ فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے تساں جمادات وچوں زمین وچوں کھیتیاں اگاون والے ہو یا میں اللہ کریم دی قدرت وچ نظر دی پئی لو نشاء لجعلناہ طعاما فظلتم تفکہون، تے جے کر میں اللہ کریم چاہواں بڑی بڑی فصل نو چورو چور کر سکتا، تساں خالیاں گلاں کر سکدے ہو، میں اللہ نال ٹکر نہیں گھن سکدے، تے گلاں وی زمینداراں کیڑیاں کرنیاں، انا لمغرمون بل نحن محرومون، بڑی بڑی فصل اللہ تباہ جو کی تھی، خالی گلا کرے دے رہے سو اساں دا چٹی بھی چاہ گئے، ایک دانا بھی سارے ہتھے نہیں آیا، بلکہ الٹا محروم تھی گئے، کھاداں دے خرچے بھی ضائع، پانی دا خرچہ بھی ضائع، مزدوریاں جڑیاں کروائیاں سے او خرچے بھی ضائع، اے میں اللہ دی قدرت جمادات نو حکم دینا، اے جمادات اے زمین تے قربانی دیونی ہے نباتات واسطے، کہ پہاڑی علاقہ دے اندر اللہ کریم سانو لے گیا ہے، اتھا دیکھو تو بڑا عجیب منظر ہے، پتھر وچوں ترٹے وچوں گھاہ نکلدا پیا ہے، وچوں بوٹے نکلدے پین، سخت ترین پتھراں دیاں چٹاناں وچوں اللہ کریم فصلاں پیدا پیا کرے نے، پہاڑی علاقے دے اندر جوار پیدا تھی دی پئی ہے، حالانکہ بندہ پہاڑ دی چٹان نو تروڑن لگے کتنیاں محنتاں دے کوششاں نال بندہ ترنے نہ ہوندا ہے، اے اللہ کریم دا حکم کہ رب العالمین دی قدرت دے آڈر نال پہاڑ دی چٹان دا سینہ چریدا پیا ہے، وچوں بوٹا تے پودا نکلدا پیا ہے، قربانی لگی ہے جی، جمادات نے قربانی دیتی نباتات واسطے، فصلاں تھی گئیاں، بوٹے تھی گئے، گھاہ تھی گئے، اور رب العالمین نے
سورت یونس دے اندر منظر بیان فرمایا ہے 11واں پارا سورت دا نام سورہ یونس تے آیت نمبر 24 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیہا جتنے توڑی روڑا روے بندہ تا حد نگاہ دیکھے زمین تے کوئی فصل تے گھاہ دا تیلا نظر نہیں پیاندا تے جرل رب العالمین دی طرفوں بارش دے قطرے نازل تھی زمین قربانی دے وے بارش دے قطرے وصول کرن دو بعد گھاہ اللہ کریم پیدا جا کرے کنک جو جوار چاول منجی فصل اللہ پیدا جا کرے اللہ فرما دے حتی اذا اخذت الارض زخرفها زمین اپنا سنپ گھن گھنتی ہے وزینت تے فصلہ پیدا تھی منال زمین ہار سنگار کی تھی پئیے اللہ زمین دا ہار سنگار کے رہے کہ فصلہ تھی گئی روڑا ہوئے کوئی گھا دا تیلا تے دن کا نظر نہیں پیانا تے جر ویلے زمین تے فصلہ تھی گئیاں دیکھن والے دی اکھیاں بھی ٹھردیاں پئیاں زمیندار دا دل بھی ٹھردا بھی ہے لوگاں نو رحمت دیاں امیداں بھی لگ گئیاں وزینت زمین ہار سنگار کر چھوڑے جمادات قربانی دتی نباتات واسطے زمین جے کر قربانی نہ دے دی کدی فصلہ پیدا نہ تھی وینا پہاڑاں دیاں چٹانیں قربانیاں نہ دینیاں کدی درخت بھی جو پیدا نہ تھی وینا صحرا دی ریت جے کر قربانی نہ دیندی وچوں چنے دے چھولے پیدا نہ تھی وینا ریت قربانی دتی چھولا دا فصل مل گیا زمین قربانی دتی منجی تے کنک دا فصل مل گیا پہاڑ دی چٹان قربانی دتی جوار دا فصل مل گیا جمادات قربانی دتی نباتات واسطے اللہ فصلیں جو پیدا تھی گئیاں اور نباتات کے لئے واسطے قربانی دے منیے اللہ فرما دے متاع لکم ولانعامکم جے کر گھا نہ ہوگا فصلیں نہ ہونیاں حیوانات کیویں تواڈے تکے نا بندہ بکریاں تے دنیا نو کہ کھوا گیا فصلیں قربانیاں دتیاں حیوانات واسطے تھوڑی بکری دمبا بھیڑ تے مجھ تے گاں فصلاں کھا دیا پئین گاہ کھا دیا پئین کنک کھا دیا پئین بھوں کھا دیا پئین ونڈا کھا دیا پئین انہاں شیاں نال بنا ہویا خلاصہ کے نکلا جمادات قربانی دیتی نباتات واسطے تے نباتات نے قربانی دیتی حیوانات واسطے اللہ مخلوقات یہ ترے ہن وات ہوں حیوانات تو چی تو شاہی کو نہیں کہ ہے جمادات قربانی دیتی نباتات واسطے نباتات قربانی دیتی ٹک سٹے نے گھانو ذرہ ذرہ چا کرنے گھا دے سینے دے اتے تاتری چل دی پئی ہے گھا دے سینے دے اتے بلیڈ چل دا بھی ہے گھا دے سینے دے اتے کہاڑی چل دی پئی ہے بھوں دے اتے مشینہ چل دیا پئیاں نباتات قربانی دے دے پہن حیوانات واسطے اللہ حیوانات تو بعد انہاں کے کرنا ہے اکے حیوانات قربانی دے منی انسان واسطے ترتیب لکھا ہے ہونے وعد خلاصہ سنا جمادات دے قربانی نباتات واسطے نباتات دی قربانی حیوانات واسطے تے حیوانات دی قربانی انسان واسطے اللہ کی لکھے سورۃ النحل دا حوالہ 14واں پارہ حیوان کہنے کم آنے نا انسان دے لکھے سورۃ النحل دا حوالہ یہ میرے سامنے 14واں پارہ کھلا ہوئے سورۃ دانا سورۃ النحل اللہ کریم فرمائے آیت نمبر 5 تے 6 دے اندر والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون رب العالمین نے حیوانات بڑے
اللہ کریم کیوں بنائی کہ انہاں دی انہاں نال کپڑے بڑے دے پے ہو، پوشاکاں بڑے دے پے ہو، اپنے بچا دیا چادراں بڑے دے پے ہو، منافع ہو کوئی ایک فائدہ ہوے حیواناں دا تے دسو، منافع بہت سارے اللہ کریم نے فائدے رکھے حیوانات دے اندر، چمڑا بھی استعمال کرے دے پے ہو، ہڈیاں بھی استعمال کرے دے پے ہو، ناخن بھی استعمال کرے دے پے ہو، گوشت بھی استعمال کرے دے پے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تے انہاں جانوراں وچوں کچھ او وی ہن جنہاں نوں کھاندے وی پے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ تے میں اللہ کریم نے تساں انساناں واسطے انہاں حیوانات دے اندر بڑی خوبصورتی بنائی ہے، اللہ کیڑے ویلے خوبصورتی ہے فرمایا ہِينَ تُرِيحُونَ جڑے ویلے شام ویلے انہاں نوں گھن کے آدے ہو بڑے سوہنے لگدے نا، وَحِينَ تَسْرَحُونَ تے جڑے دین چراون واسطے گھنوے دے ہو، اور قرآن دے انداز سے سارے بھائیوں نے اور کرنا ہے ڈنگر جڑے ویلے ولے آنے تاں سونے، سویرے جڑے ویلے چھڑکوے دے پہل تاں سونے، لیکن اللہ شام دا ذکر پہلے کیتا ہے تے دین دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، یہ زمیندار دسو شام دا ذکر پہلے کیتا ہے، ڈنگر ولے آنے زمیندار بڑا خوش بیٹھے انہاں دا حسن دیکھ کے، اللہ شام دا ذکر پہلے کیوں کیتا ہے؟ ذکر تا دین دا پہلے کیا کہنا، جڑے شام ویلے ولدن کھاتا پیتا ہویا ہوندا نے، وکھیاں نکلیاں ہوئیاں، او پیٹ بھرا ہوئے بڑے موٹے معلوم تھی دے پین، گھا کھادا ہوئے چارہ کھادا ہوئے نال پانی دے اندر مالک نے دھوایا بھی ہے، کوئی اتنے گوبر نہیں لگا ہوا، پھوسی نہیں لگی ہوئی، سونے بہو لگتے ہیں کہ ڈی کجرے ویلے گھن کے دے ہو کیونکہ رات گھر گزاری کھلوتے ہونے نا، رات دے بکھے بھی ہونے جو ڈی والی خوراک ہضم تھی گئی ہے تے نال گوبر تے پھوسی بھی اتنے لگی ہوئی ہوندی ہے، کیونکہ ویندے ویلے بکھے بھی ہونے میلے بھی ہونے تے آندے ویلے سکرے بھی ہونے تے رجے ہوئے بھی ہونے، اللہ شام دا ذکر پہلے کیتا ہے تے ڈی دا ذکر بعد وچ کیتا ہے تے خلاصہ کے سمجھایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، زمیندار بیٹھے اپنے بیٹھک دے مہمان خانے دے اوتے منجے بچھا کے آس پاس ملازم نال بیٹھے ہوئے نو تے ڈنگراں دی قطار آندی پئی ہے، تبصرے بیٹھا کرے نے فلانی گاں دے بارے کے خیال ہے، فلانی مجھ نو دیکھو، فلاں گندے تے بکری نو دیکھو، دل دے اندر بڑی خوشیاں دی پئی ہوندی ہے، اللہ فرمائے جمادات نباتات واسطے قربانی دیتی، نباتات حیوانات واسطے قربانی دیتی تے حیوان قربانی دے دے پہلے انسان واسطے لگل مکل سے نا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور قربانی دیکھ ڈنگراں دے اوتے بہت سارا مال لڑ کے دوجے شہر وچ گھنوے دیو جے تے او مال تانوں اپنا آپ چاونا پے ونیا، دو چار بوریاں جو کنک دیا آپ چاونیاں پہ رہی اصل جی میں چاہ سکتے آتے اٹھ دے اتے بوریاں چ رکھیاں، معصوم 5 سال دا بچہ ہے، رسی پکڑی میں دے بچہ گو گو اٹھ پچھو پچھو، فرمائے قربانی ہوں گی تو آپ کو آپ ونجنا پہ ونجیا، آپ ہی اوکھے تھی وہاں سامان کھڑنا تا دور دی گل ہے تے ساگو تعالیٰ پہاڑی علاقہ نے دکھایا ہے 16,000 فٹ دیاں بلندیاں پہاڑاں دی چوٹی دیاں تے خچراں دے اوتے سامان نہ نکلے گلے اپنے گھراں تو کھڑے دے پین، انسان دیکھ دے تے حیران تھیدا پیا ہے وہاں پروردگار دی قدرت، فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، تہاڈا پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑی شفقتاں کرن والا ہے، فرمایا قربانی دے کو حیوان دیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ کریم نے
گھوڑے بنے، اللہ نے خچر پیدا کیتے، اللہ نے گدے پیدا کیتے، اللہ کریم جو فرمایا لے کر قبولہ تاکہ تو سینا دے اوپر سواری کرو۔ نمبر 2 وزینہ خوبصورتی واسطے اللہ نے انہوں بنایا ہے۔ گھوڑے تے زمیندار بیٹھا دے پورا لگا ہوئے تیری خچر پائے ہوئے لگام ہاتھی کے اللہ کی قسم کار کے بندہ سواری کرے اتنا حسن نظر نہیں آونا جتنا گھوڑے سوار بندے دا حسن نظر آونا ہے۔ اور سوار آتا پیو لوگ تے بیٹھا دیں گے زینہ کے خوبصورتی ہے سواری ہے۔ اللہ گل مکئی سے مکی نہیں، کھوتے بھی سواری واسطے، خچر بھی سواری واسطے، گھوڑے بھی سواری واسطے، اللہ گل مکا چھوڑی بھی فرمایا نہیں نہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے محبوب دے صحابہ اللہ اے جیسے سواریاں پیدا کرے سی جہاں سواریاں دا تانوں ہن پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساری سائنس اللہ نے ہتے جملے جناب جہاں سواریاں اج سانو نظر آدی نہ پہ اشارہ 1400 سال پہلے اللہ کر چھوڑا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ایسی سواریاں بناونیاں جنہاں دا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 یہ قربانیاں سے نہیں حیوان دا گوشت بھی تھوڑے واسطے، چمڑا بھی تھوڑے واسطے، اون بھی تھوڑے واسطے، کھل بھی تھوڑے واسطے، باقی چیزاں بھی تھوڑے فائدے واسطے۔ یہ حیوان اے قربانی نہ دے دا تے انسان نو سہولتاں کیویں ملنا۔ یہ سورۃ النحل فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ آیت نمبر 6 سورۃ النحل دے 14واں پارہ۔ اگر مسئلہ سمجھن دا شوق ہوئی انسان نو اللہ فرمائے نظراں دے اندر بڑی عبرت میں اللہ کریم نے رکھی ہے۔ دیکھو تا صحیح ساوے رنگ دا گھاہ کھادی پئی ہے، کالے رنگ دا جانور کھادا پیے کھل تے ونڈا، بھوسا پیلے رنگ دا کھادا پیے۔ میں اللہ کریم خوراک دے 4 حصے دیا کرے نا، ایک حصے نال گوبر بن گیا، دوسرے حصے نال پیشاب بن گیا، خوراک دے تیجے حصے نال خون بن گیا۔ انہاں ساریاں پلید چیزاں وچوں لبناً خالصا خالص میں اللہ دودھ دیا کڈے نا۔ جے کر پیشاب دا قطرہ ہوندا زمیندار سڑ گھٹیا، خون دی ملاوٹ ہوندی رتول ہوندی وت وی دودھ استعمال نہ سی کرنا، گوبر دی ملاوٹ ہوندی وت وی بکا چھوڑیا۔ فرمایا اللہ بنن خالص۔ بوتلاں میں اللہ الٹیاں چلائیاں۔ عجیب گل ہے، اساں گلاس وچ دودھ پیندے ہیں، جگ وچ پیندے ہیں، بوتل وچ پیندے تے سیدھا رکھے ہیں۔ لیکن گلاس ایک بندہ دودھ پا کے الٹا چکر ہے راسی قطرہ بھی اس قطرہ ہی نہیں رہا ہونا تے اللہ جانوراں دے تھڑاں نو بوتلاں چا بنائے ہن الٹیاں، بوتلاں تے بوتلاں الٹیاں۔ بس عجیب گل ہے، زمین دی قوت ماسکا آپ تو چھکے دی ہر چیز نو، چھوٹی جی الی ہوئے، کوئی آنڈا ہوئے، کوئی ذرہ ہوئے، مٹی ہوئے، کوئی اتنے سٹو نہ زمین چھکے دی تلے اتنے نہیں رہتا تلے رہی۔ پر اللہ تیری قدرت تو قربان ہوئیاں تھنا والیاں بوتلاں الٹیاں چا بنایا تے زمین دودھ دا قطرہ بھی نہیں چھک سکتی۔ حالانکہ ہفتہ ہے کہ باقی چیزیں میں چھک سکتی ہے تلے بھی چھکی تو سارا سے نا الٹیاں بوتلاں اتنے اللہ نے کریم نے کوئی ڈھکن ہی نہیں لایا، سیل ہی کوئی نہیں لئی تے فرمایا خیال کرے جانور مالک جڑے ویلے آ کے ہاتھ لاوے، ہاتھ لاونا مالک دا کم ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کم ہے تے جتنے تونی مالک ہاتھ نہ لائے حوالہ پھٹ بھی کیوں نہ ہوئے ہر قطرہ دودھ دا تلے نہیں ولنے ونا۔ جانور کی قربانی ہے، فرمایا سائغن للشاربین۔ دودھ ملنا بھی یہ نعمت جیسے استعمال
کرنے واسطے دنداں دی کوئی ضرورت نہیں تے منہ ہلاون دی کوئی ضرورت نہیں. خلاصہ کے نکلا احباب میری تمہید دا جمادات مثلا زمین جمادات قربانی دیتی نباتات واسطے فصلوں واسطے قربانی دیتی نباتات قربانی دیتی حیوانات واسطے تے حیوانات قربانی دیتی انسان واسطے. انسان تو چوچی مخلوق کو نہیں یہ واسطے قربانی دے سی آخر انسان تو اچھی مخلوق کوئی نہیں انسان تے قربانی دینی ہے رحمان واسطے. چھوٹی مخلوق وڈی واسطے قربانی دے دی ہے ہوں تیرے تو میں اللہ کریم نے وڈی مخلوق کوئی نہیں بنائی ہوں تے قربانی دینی ہے خالق واسطے. رب العالمین دا قرآن فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. رب العالمین بلا ریب کتاب آیت نمبر 111 سورۃ التوبہ 11واں پارہ. اللہ کریم نے مومناں نال سودا کیتے اللہ گھندن والا مومن ویچن والے اللہ سودا تیری شے دا کیدا بھی ہے. فرمایا انفسهم واموالهم اپنی جاناں دا اپنے مالا دا سودا پہ کرے ایماندار اللہ کی مدد کتنی دے سے. فرمایا بان لهم الجنہ جان دی قربانی دے بدلے تے مال دی قربانی دے بدلے میں اللہ مومناں نو جنت دیونی ہے. خلاصہ کے نکلا جمادات قربان ہوئے نباتات واسطے نباتات قربان ہوئے حیوانات واسطے حیوانات قربان ہوئے انسان واسطے تے انسان قربان ہونے رحمان واسطے. اسے بھی ترجمانی کی تھی مولانا ظفر علی خان کہ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے الغرض سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے. انسان تیرے تو اونچی مخلوق کو نہیں اور تیرے قربانی دے یہ خالق واسطے. اگلا پوائنٹ میرا قابل توجہ اپنی جان کی قربانی دینا بدلی آسان ہے تو اوکھی گل لیکن وقت ہی لحاظ نال اپنی جان دی قربانی دینا وطنی آسان ہے اولاد دی قربانی دینا مشکل ہے. انگل دے اتنے بھائی ٹکا لو تو خون کڈو مطلب ٹھیک ہے یار کر دینا آخر جی اپنی پوتر تے اولاد اس کی انگلی تے ٹکا دے تے خون کڈ کے بندہ سی نہ جی آپ میں پیار ہاں پر اولاد کا نام نہ چاہ اپنی قربانی دینا وقت بھی آسان ہوئے دے لیکن اولاد دی قربانی بڑی مشکل ہے. تے حضرت خلیل اللہ کے گیت ہے رب العالمین دا قرآن قربانی دے موقع محل دی مناسبت نال سورۃ الصافات دا مقام سناون لگا 23 پارہ آیت نمبر 100 رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ایک جملہ اے بھی قابل توجہ ہے. قربانی قرب کو لوہے تے قرب دا معنی قریب ہونا نزدیک ہونا نیڑے ہونا. ہر او عمل قربانی ہے دھیان نال بھائی جملہ سننا ہے. ہر او عمل قربانی ہے جڑے عمل نال اللہ دی نزدیکی حاصل تھی وے. ہر او عمل کہ مطلب نماز نال اللہ دا قرب ملے اے بھی قربانی ہے. روزے نال اللہ دا قرب ملے اے بھی قربانی ہے.
صدقہ خیرات نال، نظر نیاز نال، اللہ دی منت منوتی نال، اللہ دا ذکر نال، تلاوت کلام اللہ نال اللہ دا قرب ملے، اے بھی قربانی ہے۔ یہ الفاظ دھیان نال یاد رکھنے احباب، ہر وہ عمل جے دے نال اللہ دا قرب ملے اس نو قربانی سے دے دینا۔ یہ دلیل قرآن چاہیے پئی ہے۔ سورۃ دانا سورۃ المائدہ، یہ میں علمی گل کی ہے، کوشش کی تھی آسان لفظ دساں چا۔ سورۃ المائدہ 6واں پارہ، رب العالمین دا قرآن، تفصیل نہیں اشارہ سناون لگا۔ آیت نمبر 27 میرے سامنے، 6واں پارہ سورۃ المائدہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ من المتقین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے سامنے حضرت آدم دے نو بیٹا دا حال پڑھو، خبر پڑھو، ٹھیک ٹھیک سچی خبر بیان کرو۔ اللہ کی خبر فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دوہا قربانی پیش کی تھی۔ ایک مطلب کہ ایک ہی عمل انہاں کرن دی کوشش کی تھی جڑے عمل نال اللہ دا قرب ملے، اللہ دی نزدیکی ملے۔ قابیل نے ایک گھاہ دا گڈا بن کے میدان وچ رکھا ہے تے حضرت حابیل نے موٹا تازہ دمبا اللہ دے نام دی نظر نیاز دے طور تے میدان وچ رکھا ہے۔ ہن ذبح کرن والا اتھا مسئلہ کون آئی؟ اللہ دے نام تے دتا نے، اللہ تیرے نام دی نظر نیاز ہے۔ آئی اگ آسمان دی طرفوں آ کے دے دمبے نو ساڑ چھوڑس، گھاہ دا گڈا انجے پیاری ہے۔ پچھلیاں شریعتاں وچ اصول ہے اللہ کے دی منت منوتی نظر نیاز قبول کرے ہاچا آسمان دی طرف آ کے اگ بھاؤ نو ساڑ چھڑے دی ہوندی ہے۔ حابیل دا دمبا تا سڑ گیا ہے تے قابیل دا گھا دا گٹھا انجی آر پیاری ہے۔ اس نو آ گیا حسد، اے کہ ہویا ہے میری نیاز قبول نہیں ہوئی تے ایدی کیوں قبول ہو گئی ہے؟ قال لأقتلنک، قابیل آکھن لگا میں تینوں قتل کرے سا۔ حضرت حابیل جواب دیتے اگر تیری قربانی قبول نہیں تھی، عمل قبول نہیں تھیا، اے نیاز قبول نہیں تھی، میرا گرا قصور۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرے دے انہاں دی طرفوں جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے، اللہ دی رضا ہوے، اخلاص موجود ہوے تے اے گھا دا گڈا پرانا بن کے رکھا ہے، تیرے دل دے اندر اخلاص کوئی نہیں، نیت ٹھیک نہیں، تاں قبول نہیں ہویا تے میرے دل وچ اخلاص ہے تاں اے میری قربانی قبول ہوئی ہے۔ اے بھی پوائنٹ سمجھ آ گیا، قربانی انہاں دی قبول ہوندی ہے جے دل وچ رضا اللہ دی موجود ہوے۔ تے اے بھی پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ پچھلی شریعتاں دے اندر قربانی دا جڑا لفظ ہے اے ہر ان کام تے بولا ویندا ہے جڑے نیک کام نال اللہ دا قرب ملے۔ اگلا جملہ قابل توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شریعت تو قربانی دا جڑا لفظ ہے اے خاص اس عمل واسطے استعمال ہوندا ہے کہ اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنا۔ پہلے تے عام ہے بھی ہر عمل، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ سنت شروع ہوئی کہ اللہ کریم دے نام تے جانور قربان کرنا، اس دا نام ہے قربانی تاکہ اللہ دا قرب ملے۔ تے شروع کیویں ہوئے؟
صحابہ کرام عرض کریں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دا کے مطلب ہے، قربانی دی حقیقت بیان فرماؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قربانی دے بارے پوچھن والے میرے ساتھیو، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، طریقہ دے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام والی۔ صحابہ کرام عرض کریں وما لنا فیہا، اللہ دے محبوب قربانی کرن نال سانو کیڑا فائدہ ہو سی؟ رحمت کائنات نے فرمایا ہر وال دے بدلے نیکی، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْطُعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن تَقَالَ الْأَرْضُ، تے جرل لیک وہاں لگ دیو، خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا نہیں، ڈھاون تو پہلے اللہ قبول کر گھندا ہے۔ اللہ اللہ منکرین حدیث جڑے وہ آدھے نے قربانی العمل حاجیوں واسطے، باقیوں واسطے کونی۔ سورۃ الحج والی آیات چا پڑھ دین سارے لوگ سنن والے اگو ہوئے سادہ اوہی شو دے آنکھ بند رہا بھی ہو سکتے حاجیوں واسطے ہوئے باقیوں واسطے نہ ہوئے۔ اگر قربانی والا مسئلہ حاجیوں واسطے ہے بات اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کریم فرمائیں انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب اسا تانوں کوثر عطا فرمایا ہے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو رب العالمین دی رضا واسطے تے وانحر قربانی بھی کرو۔ اتھا نال حج والا کوئی ذکر کونی تے اے تائی سورۃ الکوثر تے سورۃ الانعام 8ویں پارے اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب اعلان چا فرماؤ آیت نمبر 162 8واں پارہ سورۃ الانعام قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے محبوب اعلان فرماؤ بے شک میری نماز بھی اللہ دی رضا واسطے، وانو سو کی میری قربانی بھی اللہ کریم دی رضا واسطے۔ تے اے جری سورت سورۃ الانعام ای ابتدا وچ اگر دیکھو تو لکھا بھی ہے سورۃ الانعام مکیۃ، مکی سورت ہے، سورۃ الانعام مکی سورت ہے، مکی وچ نازل ہوئی ہے۔ اتھوں قربانی دا مسئلہ آیا کھلوتا ہے کہ قربانی بھی اللہ دی رضا واسطے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیتا ہے 10 ہجری دے اندر مدینہ شریف پہنچ کے 10ویں سال اتھا قربانی کیتی ہے۔ اگر قربانی حج نال خاص ہوندی تب مکی صورتاں دے اندر ذکر کرن دا کے معنی صرف حج نال خاص نہیں بلکہ ہر وہ مسلمان جڑا صاحب نصاب ہوئے اس دے اوتے قربانی واجب ہے۔ وہ مسئلے میں عرض کرنے چاند آخر وچ صحابہ کرام بیان کریں 10 سال تونی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر موجود رہن، کوئی سال خالی نہیں گیا جو آپ نے قربانی نہ کیتی ہوئے۔ حج والے موقع تے قربانی الگ ہے تے باقی مسلمانوں دے اوتے اپنے گھر دے اندر قربانی دا وجوب الگ ہے۔ جیویں سورۃ الانعام مکی سورت، سورۃ الکوثر مکی سورت میں حوالے عرض کر چھوڑے۔ صحابہ کرام نے آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت طریقہ ہے، حضرت ابراہیم والا عمل ہے کہ ہمیشہ ہر سال ای موقع تے اے مسئلہ میں ضرور عرض کرے نہ ہونا کہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہونا ہے جہاں عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا۔ یہ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تا قربانی والے عمل کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ او بڑے بڑے ڈنگر جی کوئی دے پے، میں پچھلے دیوارا بلوچستان دورہ کر کے آیا
اٹھا سا منڈی دے اتنے ڈاند ڈٹھے، ایک ڈاند دا وزن 24 من، مارکا سن رہے ہو 24 من، حیران کی گئے۔ پچھلے سال سدھی ایک ڈاند آئی تے ان دی لت ٹوٹ پئی، لوگاں کا ہن بھائی ولیک وہو ذبح کرو، بڑی تکلیف ہی چھڑیاں نن چل دی ہونے تے، اخیر ہی گھر ہی کوئی پرانے زمانے کی تلوار پئی او منگا کے تے ترکھی کرا کے تے لیک واہی نے تا ڈان نو ذبح کیتا گیا تے جڑ ویلے گوشت تولا نے 24 من گوشت نکلے ڈان دا۔ بڑے بڑے جانور جی کوئی دے پہن، پر عمل تا حضرت ابراہیم والا کریں دا بھی ہے بندہ، اے پہلے سوچے کہ نہیں عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہے کہ نہیں، جی عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تا قربانی والے عمل کرن دا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہونا۔ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ رب حبلی من الصالحین، دعا پہ کریں نا، اے میرے پروردگار اپنے دربار جو میں کو نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم دا عقیدہ ہو سی، جڑے اچے بولے سے انہاں دا عقیدہ ہی پکا ہو سی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ کہ اولاد دے والا صرف کون ہے؟ اے ڈھلا آواز ہے، کون ہے؟ تے دعا بھی کہڑے انداز نال کیتی ہے، رب 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 کر کے سنے دے میں نا دعا منگن لگے، کہندا واسطہ نہیں دتا، وسیلہ نہیں دتا، اللہ تینو فلانے دا واسطہ وسیلہ میری دعا قبول فرما نہیں، ڈائریکٹ اللہ کریم نو آواز دیتی ہے رب حبلی من الصالحین۔ اللہ اللہ تے اللہ کریم تو کیوں نہ منگے نا اولاد والے خزانے جو اللہ کریم دے کول خاکی نے آکھے میاں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، او مرغی نہ تیر دا دیوا پالے بچے مل گئے بے شماراں، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جڑ جڑ کرن بہاراں، خاکی اے تا منگدے رب کولوں تو تا در در کرے وے پکاراں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ اولاد دیون والا صرف کون ہے؟ اچا اچا کون ہے جی؟ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے خزانہ دا مالک نہیں۔ نیور دے آئے اللہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح ہویا ہے، اللہ نے 4 بیٹیاں بھی دیتیاں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب تے بی بی فاطمہ، 2 بیٹے بھی اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ بی بی خدیجہ وچوں جڑی بیوہ ہی تے آپ دا رشتہ ہویا ہے، 2 بیٹے دا بچپن وچ فوت ہو گئے تے کنواری بی بی عائشہ نال نکاح ہویا ہے، تے نکاح بھی اس انداز نال ہویا ہے کہ رب العالمین دی چوڑائی بی بی عائشہ صدیقہ دی حدیث پاک وچ آئے جبریل امیر ریشمی کپڑے وچ صدیقہ کائنات دا نقشہ گھن کے چہرے دا شکل و صورت دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تے عرض کیتی کہ اللہ دے محبوب رب العالمین نے اس بی بی نو تواڈے واسطے انتخاب کیتا ہے، تساں راضی ہو؟ رحمت کائنات نے فرمایا جڑے انتخاب تے اللہ راضی ہے، آمنہ دا لال بھی میں راضی ہاں۔ او صدیقہ کائنات مگنی بھی رہ گئی، حسرت بھی کرے دی رہ گئی، اللہ بی بی صدیقہ کائنات وچوں نہ دھی دتی نہ پتر دتا ہے، بے نیاز جو ہویا۔ اللہ اللہ اولاد منگی تے رب العالمین فرمائے فبشرناہ بغلام حلیم، اساں ایک بڑے صبر والے حوصلے والے پتر دی خوشخبری سنا دیتی۔ میں اللہ پتر جیسا ہو سی بڑا صاحب ہے، ڈٹ منجن والا اللہ دے حکم نہ سن کے، ٹھیک ہے پروردگار میں راضی ہاں۔ تے جیر ویلے اولاد مل گئی
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے کیڑا جملہ آیا ہے؟ عقیدہ حضرت ابراہیم اللہ ہویا تو قربانی قبول تھی سی. او جنرل عید آ ونجے بڑے بڑے ڈنگر قربان کرتے تلے کھڑوتے مسلمان. اے نہیں سوچا بھئی عقیدہ ہی ٹھیک ہے کہ نہیں، سارا نیت ہی ٹھیک ہے کہ نہیں. سورت دا نام سورت ابراہیم، آیت نمبر 39 تیرے سامنے ہے. 13واں پارہ کھولی بیٹھا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ نے جڑے ویلے اولاد عطا فرمائی، حضرت ابراہیم دی زبان دے جملہ ہے بڑھاپے دے اندر مینوں دو بیٹے اللہ عطا فرمائے، دو لال عطا فرمائے. حضرت اسماعیل بھی دیتا ہے، حضرت اسحاق بھی دیتا ہے. یہ اولاد میں کو بڑھاپے وچ دیون والا اللہ تعالی الحمدللہ. اب آپ پڑھو چا مت اللہ راضی تھی پوے الحمدللہ واسے الحمدللہ. پتر مل گیا ہے، کن قیمتیاں نہیں پائیاں، سر تے چوٹیاں نہیں رکھوائیاں. کہنی چوٹی دی غازی عباس دے نہ دیا، پتر اللہ دیتا ہے، چوٹی غازی عباس دی. اولاد مل گئی، ہتھ چ کنگن نہیں پائے. اولاد مل گئی، پیر چ زنجیر نہیں پایا. اولاد مل گئی، کاٹے تویز نہیں پائے. اولاد مل گئی، بوٹے بازو تے نہیں بنے. اولاد مل گئی، نہ اے نہیں رکھا پیرا دتا کہ رکھا دیکھے جی اپنی بچی کا نام جی اللہ دیتی، پوتر کا نام پیرا دیتا. جی اللہ دیتی تے پوتر پیرا دیتا. قربان بنیا کہ نہ رکھا جی حسین بخش، کہ نہ رکھا جی علی بخش، کہ نہ رکھا جی حسن بخش، کہ نہ اندازہ اولاد دے والا اللہ. تو حضرت ابراہیم دی زبان تے جملہ ہے الحمدللہ. اگر عقیدہ حضرت خلیل والا نہیں، قربانیاں کرن دا کوئی ثواب نہیں، خالی گوشت کھاون والی گل ہے. میاں علی کٹوے پکاون والی گل ہے، کٹوے پکدے میں بس خالی کٹن والی گل ہے. زبان دا ذائقہ تے چاسے ثواب والی گل کو نہیں. یہ عقیدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ اولاد ملن تو بعد زبان تے جملہ ہے الحمدللہ. اللہ بس کے نا اگا سنا ہے فلما بلغ معه السعي. جمادات دی قربانی نباتات واسطے، نباتات دی قربانی حیوانات واسطے، حیوانات دی قربانی انسان واسطے. تے انسان تو دا اچھی مخلوق کوئی نہیں، انسان دی قربانی خالق رحمان واسطے. تے وقت اپنی قربانی دیونا وقت بھی آسان ہے، اولاد دی قربانی دیونا بڑی مشکل ہے. بندہ دے اپنی وجود تے تکلیفاں برداشت کر گھنا، لیکن میری اولاد نو کنڈا بھی نہیں پڑنا چاہیے. حضرت خلیل نال کے بنے اپنے وجود نو اگی جے کر سڑواون واسطے موقع بنے او بھی سڑاون واسطے تیار تھی گئے. لیکن اے امتحان اس سے بڑا مشکل ہے جو بیٹے نو ذبح کرن دا موقع آ گیا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جڑے ویلے حضرت اسماعیل بیٹا ابا دے نال ٹرن دے قابل تھی ہے، 13 سال دی عمر تھی گئی ہے. ابا جان دے نال بھجدا تے دھوگدا ہے، کم کار واسطے نال ٹردا تے پھردا ہے. اے راز اللہ نے تا سمجھائے جڑے ویلے بال بالکل معصوم ہوئے اون ٹائم اما دا پیار زیادہ ہوندا ہے، تے جڑے وڈا تھی ونجے ابے دا پیار زیادہ ہوندا ہے. بالکل معصوم ہوئے ابا تو سنبھال نہیں سکتا. سردیوں دی لمبی رات بستر خراب کی دی بھی ہے، اما آپ سنے پاسو سم پئیے، معصوم نو سکے پاسو سمایا ہی سو. ساری رات جگراتے کٹڑے پیر، جگراتے آپ کٹے دی رہیے، لیکن معصوم بچے دا دھیان رکھے دی رہ گئیے. اس ویلے اما دا پیار زیادہ ہوتا ہے. اندے والد نو آکھی صحیح کریں میں تو چاہ
اول تو خان صاحب بنا واسے چاونا وہ کھاتی ویسی ہے ملک صاحب شاہ صاحب خان صاحب کیویں چاہ رہے ہیں یہ چاہ ہی بیٹھے او ہو بچھا نہ کلف والے کپڑے اندر پیشاب چکی تھا بہت دھوبی نڈے میں پلیت تھی گن کپڑے نمازی بندے کو یہ فکر اسی حق میں نماز پڑھنی آئی خان صاحب سے ہائے کلف والے کپڑے خراب تھی گئے داغ لگ گئے تو بہت دھوبی نڈے میں کو نمازی نو اے چنتا امیر نو اے چنتا جو کلف والے مایا لے کپڑے خراب ہو گئے میرے کو نہیں چاہیے بھائی آپ چاہ وہ ود ہاں نال چلے دیے چھوٹے ویلے اما دا پیار زیادہ ہے جی ویلے وڈا تھی کہ بھجن ٹھکر دے قابل ہوئے گھارج کرے دے شرارتوں ہکشے بھنی اڈے ہاتھ مارا اڈے وہ سی ویلی تانگ بھائی کم کرن نہیں دے گا اڈے ابے نو آکسی گھن ونجائی نو بازار پھرا گھنا میں تو کم نہیں کرنے دا وہ اگو کے بیٹھا دوں چھوڑ اما نو میرے ڈالا وہ ٹھیک ہے جی بھج پیاں پچھو ابے دے نال نال سیر تھی دی پئیے بازار وچ ٹرن پھرن دے قابل ہوئے ابے دا پیار زیادہ ہے اللہ فرمائے حضرت اسماعیل بیٹا وی ابے دے نال نال ٹردا پھردا ہے قال یا بنیا حضرت ابراہیم خلیل فرماون لگے اے میرے بیٹے مینوں خواب آیا ہے لختے جگر میں نیندر وچ ڈٹھے انی اذبح خواب سمڑ والے کو آدھے کہ جاگن والے کو میرا خیال ہے جواب ڈھلا ہے لوگوں نے شک ہے کہ بندے کی زبان نو لکنت کیوں پڑی تھی ہو سی شک ہے جاگن والے کو خیال کیتا کرو خیال مولوی صاحب دی گل پوری پہلے سنی تے تاں ہاں نہ کیتی سادے جو ایک دوست مولوی صاحب تقریر پہ کریں تے منہ چوں نکل گئے حضرت فرعون علیہ السلام نے فرمایا حضرت فرعون علیہ السلام لوگ آگے منہ سب کے بیٹھے آگے کیوں آگ تا بیٹھے منہ تا نکل گیا حضرت فرعون علیہ السلام لوگ آگے کے بیٹھے آگے فرعون علیہ السلام انہوں نے کہا نہیں میں اس واسطے آخر تُنا ستے تو نہیں بیٹھا خیال کیتا کرو اللہ واللہ خواب آمن کیا بنا رہے جی سمجھی ہے بندہ تے خواب آئے ہیں ہوں اللہ نے قرآن دا اے فیصلہ بھی سنی وجہ ہے حضرت ابراہیم ستے دا خواب آیا کہ جاگ دن آیا ستے دا خواب آیا اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جرا سم ونجے انہوں اپنے وجود ہی پتہ نہیں ہوتا رب العالمین دی کتاب سورۃ دنا سورۃ الکہف 15واں پارہ قرآن دے حقائق بیٹھا پیش کرے نا اللہ کریم نے 7 ولیاں نو اٹھایا آیت نمبر 19 سورۃ الکہف 15واں پارہ اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ میں اللہ 309 سال بعد غار علیہ 7 ولیاں کو اٹھایا جڑے ویلے جاگے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ آیتاں دے نمبر نال ویل سے منڈی بہاؤدین چک کے تریوی چک میں جو واس کر کے نکلنے لگا ایک زمیندار دوسرے کو پیا کے مولانا شعیب خانہ کے قرآن پڑھدا ہی اور میں نال مسجد میں نکلدا پیا جلسہ جو مک گئے قرآن پڑھدا ہی آیت دا نمبر ہی دسیندا ہی سورت دا نام ہی دسیندا ہی سپارہ ہی دسے وئی پتہ نہیں ایت وجہان نہیں صحیح کہ کون پتہ نہیں میں کہنا منے نہ پتہ نہیں ہاں نہیں صحیح کہ کون اللہ جاندے جندرے مارے میں کی میں کھول سکدا اللہ واسطے ون کے دیکھو ان حوالے تا پتہ لگیا ساری صداقت دا گلا کرنا سوکھیاں چوکا تے بہ کے میرے بارے قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما میں سیاسی تہانے جو میں ووٹاں دا لالا چاہوں میں مسئلہ راہ ملا رہے ہوں میں تو مسئلہ کرنا تھا ایک بار رمضان شریف جو ووٹ تھے پتہ نہیں کیا یاد ہی نہیں کرنی یاد ہی نا رمضان ایسا تو ووٹاں ہے نہیں یاد ہے رکھے کئی گلا میں یاد رکھی بتاؤں نا واہ بھجرا تے رمضان شریف جو وہ ووٹاں لے گئے نا ووٹ منگن واسطے تے پارٹی ہے تے پروگرام خوب سے دیگر دا ٹائم ہے رج کے کھاتے جڑا ووٹاں تے اٹھا ہوا ہے میاں علی دا بندہ میں نہ چاہتا تے جڑے ویلے دیگر دوا کھا پی کے نا رمضان شریف ہے یہ روزہ آئی اس چنگا رج کے کھاتا پیتا اور ٹی پارٹی بہترین بسکٹ میں کھا کے جڑے ویلے کھاون تو بعد لوگ کٹے تھی کہ شام تو پہلے تقریر کرنی یہ پھیرے اپنے ہوٹاں تے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے روزہ لگا کر
تے لوگ پیچھے کہ جی بڑے جی دورے کر کے آدھے پے ضلع چ بڑا روزہ لگا ہوا نے جی اکا چھوڑ چکی ہوا نے یہ تو پتہ کو نہیں جو اندر بیٹھا بھی کھا کے آنا پیے دعوت کرنا جو ہن سارے قریبی انہوں نے دسایا بھی کھا کے آیا ہے ساگو تو لالچ میں کو نہ ووٹاں دا میں تو مسئلہ کہنا تھا قال قائل منهم كم لبثتم ایک ولی وچوں پوچھن لگے یار کتنی دیر تو تھی گئی ہے غار دے اندر قالوا لبثنا يوما او بعض يوم بول پہ وچوں تے آکھن لگے ایک دیوار گزری ہو سی یا پوری دیوار بھی نہیں بندی چند گھنٹے گزرے ہو سن اللہ فرماتے نہیں ایک دیوار بھی نہیں گزری چند گھنٹے بھی نہیں گزرے میں اللہ کریم تو دسا آیت نمبر 5 دے اندر والا بسو فی کہفہم 300 سنین وزدادوا تسعا او تا ستے رے غار وچ 309 سال اللہ 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 دا قرآن مار کا سچا بولو تو صحیح اللہ دا قرآن سچا 309 سال تو نہیں ستے رہے لیکن اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں اللہ نے مسئلہ جا سمجھایا ہے آیت الکرسی بھائیاں نو یاد ہے اللہ لا الہ الا ہو پڑھو چل راضی تھی موسی الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ ندر تو بھی پا کے اللہ کریم اونگ دے اباسی تو بھی پا کے کیونکہ جے کو ندرا ونجے او کو اپنے وجود دا پتہ نہیں ہوندا اللہ کریم نو ندرا گئی سارے جہان دیا خبراں کون رکھسی حضرت ابراہیم ستے خواب ہے حدیث پاک کی سن کے ہے کہ سارے واسطے قابل عمل بھی ہے وہ حدیث پاک اذا استيقظ احدكم من نومه آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنا بندہ جاگے ندر کر کے اٹھے فلا یغمسن یدہ فی الاناء جاگن نال جے توڑی اپنے ہتھاں نو دھووے نہیں کہ برتن دے اندر ہتھاں نو نہیں گھٹنا اللہ دے محبوب کیوں فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ای واسطے کہ بھونڈے دے برتن ہاتھ نہیں پاونے سمبر والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا میرے ہاتھ نے رات کتھا گزاری ہے ہاتھ پاک بھی ہے یا پاک نہیں کوئی پتہ نہیں سمبر والے نو جے تونی ہاتھ دھو نہ گھنے برتن جو نہیں پاونے اتھا مارکا اٹھینے نہ منہ دھوتا نہ ہاتھ دھوتے چاہ پی دی کہ بیٹی پیوی نہیں پئیے آہا قربان ونیا کہ بیٹی منہ ہی نہیں دھوتا ہاتھ ہی نہیں دھوتے چاہ پیوی نہیں پئیے بیٹی پیوی نہیں قربان ونیا ہاں اقبال آکے گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے آپ مسئلہ سمجھا گئے سمر والے نو اپنے حد دے حال دا پتہ نہیں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے دے خواب آئے اللہ کو ندر نہیں ہوتی ورنہ سارے جہانا دیا خبریں کون رکھے حضرت موسیٰ کلیم دا سوال جواب سنے نہ ہونا عرض کی تھی نے اللہ تینو ندر کیوں نہیں آدھی رب العالمین فرمایا میں نے کلیم پانی دا پیالہ جا بھرو پیالہ جا بھرائی نے فرمایا پکڑی رکھو پانی دا پیالہ پکڑانے چاہ کچھ دیر گزری ہیک دی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے تھکاوٹ چڑھن لگ گئی ہے تھکاوٹ چڑھی تے ندراون لگ گئی ہے آئے جھوٹا ہاتھ ہلے نے سارا پانی ویٹا گیا پیالے والا اللہ فرمایا جواب سمجھ آ جائے کہ نہیں آیا اللہ کریم کے رہا جواب فرمایا تو کو ندرہ من لگی ایک پیالے کو بھی نہیں سنبھال سکے یہ میں اللہ تے ندرہ گئی سارے جہانوں کنٹرول کول کرے سی حضرت خلیل نو خواب آیا پتر میں تینوں کوندا پیاں میرا عقیدہ سن کے نہ پراپیگنڈا کرنا تو بڑا آسان ہے عقیدہ تو سنو نبوت ملن تو بعد اگر نبی نو خواب آوے او خواب ہی سچا تے نبوت ملن تو پہلے خواب آوے او پیغمبر دا خواب ہی
اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آئے، اشارہ کرن لگا ہکے جملے وچ، چھوٹی عمر وچ خواب آئے، اللہ نے 12ویں سپارے ذکر کیتا ہے، اپنے ابے دے سامنے عرض کرن لگے ابا مینوں خواب آئے 11 ستارے سورج تے چند میرے سامنے سجدہ میں کرے نے۔ ابا جان نے فرمایا بیٹا اے خواب تیرے سامنے بیان نہ کرے، خاص طور تے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرے، میں کو خواب دے اندر تیری عظمت معلوم تھی دی پئی ہے، متا پھر تیرے خلاف کوئی منصوبے نہ بناویں۔ اللہ دی شان حضرت یوسف دس بیٹھے، پھراواں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو خود دے جالے دے اندر ون کے رکھو، متا کوئی قافلہ چاہ کے گھن ونجے، ون کے رکھا نے چاہ قافلہ چاہ کے گھن گئی۔ گل مختصر 40 سال دی مدت گزر گئی ہے، 40 سال بعد پھرا غلہ گھنن گئے کھلوتے نا، پہلے 2 بار گئے، اللہ دا حکم نہیں سیان کراون دا، 3 بار گئے تے حضرت یوسف فرمایا جلے انہیں حالت زار بیان کی تھی مہربانی کر سنو غلہ دے، اے مصر دا وزیر خزانہ روڑا پہ گیا سارے علاقے وچ تے تصدق علینا، سارے دے صدقہ خیرات بھی کر، اللہ چنگے بدلے دینا انہیں صدقے کرن والا نو۔ حضرت یوسف فرمایا او رومن والے ہو او وقت تو یاد ہے کہ نہیں تساں اپنے بھرا یوسف نال کیڑیاں زیادتیاں کیتیاں ہن، حیران تھی گئے، پرانے نقش و نگار یاد کیتے، نقشہ دے چہرہ یاد آ گیا، آکھن لگے کالو اینک لانت یوسف، سچی گل دس ساڈا بھرا یوسف تو تا نہیں؟ جی میں ہاں، اے مقام کیویں مل گیا ہے؟ فرماون لگے قد من اللہ علینا، اللہ دا احسان ہے۔ خیر گل مختصر، حضرت یوسف اپنی قمیض لیتی، رب العالمین دی شان تو قربان وجہ، قمیض گھل کے پھرا ٹرن لگے مصر وچوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بالغ بیٹھا ہے شام دی بستی کنان وچ، اللہ نے کرتے دی خوشبو شام دی بستی پہنچا دیتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رشتہ داراں نوں اکٹھا جگیتا فرماون لگے انی لاجد ریح یوسف، اللہ دی قسم مذاق نہ سمجھے میری گل نو، میری 40 سالوں تو بعد حضرت یوسف دی خوشبو آدی پئی ہے، اللہ تیری شان تو قربان ونجا، اللہ نہیں نساوڑ تے آیا، 3 میل دا فاصلے خوہ وچ موجود ہے، اللہ نہیں نسایا، اللہ دسن تے آیا، سینکڑا میل دے فاصلے دے چولے دی خوشبو پہنچا دیتی ہے، اللہ راضی تھی پوسی، آنکھوں چ اللہ قادر ہے، اللہ خوشبو پہنچ گئی، بھرا آ گئے، کرتا ملا گیا، اللہ اکشاں دا نور واپس چکیتا۔ ابا جان چلو حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت وچ سارے بھرا پہنچ گئے خاندان والے، اللہ فرماتے خروا لہ سجدا، اس شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہے، بھراواں بھی سجدہ کیتا، والدین بھی سجدہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے، اس شریعت وچ سجدہ تعظیمی جائز ہے، لیکن ساری شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں۔ آمنہ بلال منع فرما گئے، فرمیندن جے کر اللہ تو علاوہ کہتا سجدہ جائز ہوندا، میں بیوی نو حکم دیوا خاوند دا سجدہ کرے، لیکن ہو جس پہ عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ سجدہ تعظیمی کیتے حضرت یوسف بول پہ آکھن لگے یا اباتے ھذا تعویل رؤیا من قبل، بچپن جڑا مینوں خواب آیا ہے اے تعبیر ظاہر تھی گئی ہے، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے بچپن والا خواب سچا کر دکھایا، عقیدہ ثابت ہو گیا، میرا تے میری جماعت عشاء تو توحید و سنت دا، نبوت تو بعد خواب آوے او خواب بھی سچا، تے نبوت ملن تو پہلے خواب آوے آکھو او خواب بھی سچا۔ پیغمبر دا خواب غلط نہیں ہو سکتا، بخاری شریفی لفظ رویا الانبیاء وحی، انبیاء دا خواب وحی ہوتا ہے۔ آخری جملے سویا دے دعا کراں۔ حضرت ابراہیم فرماون لگے مینوں خواب آیا میں تینوں کھودا پیا ذبح پیا کرے نا، بیٹا تو دس فانظر ماذا ترى، ہن تیری کے مرضی تے تیری کے رائے ہے۔ ابو حضرت اسماعیل جواب دے ابا جان، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان
پوچھن دی دیر کیوں کیتی وے؟ جلدی کرو مینوں ذبح چا کرو تے میرے بارے چنتا نہ کرو کہ میں ماتم کرے سا نہیں میں کہ کرے سا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ صبر کرنے والا وچ سا ماتم میں نہیں کرنا۔ اسلام وچ صبر ہے، ماتم نہیں۔ فلما اسلم، آخری الفاظ خوب احباب کی توجہ چاہنا، خصوصاً پڑھے لکھے بھائی۔ فلما اسلم، اللہ فرمے رہے دوہے تیار ہو گئے، باپ بیٹا۔ حضرت ابراہیم ذبح کرنے واسطے تیار، حضرت اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس جگہ نو جبین سڑے نے حضرت ابراہیم نے چا لٹایا ہے، جڑے لٹایا تیاری پہ کرے نن جو ہن ذبح کراں، بس خالی لٹاون دی دے رہی۔ اللہ اعلان چا کیتا تو نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میرے خلیل چھری نہ چلاویں، میں اللہ تیرا پتر نہ کونا چاہتا، میں تو لوگوں نو تیرا دل دکھاونا چاہتا۔ ہم ایک مسئلہ سنو آخری انتہائی دھیان نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر 17 مہینے دا حضرت ابراہیم نہ ہس دودھ پیون والا، ہتھاں دے اوتے جھولی تے گودی چ امام الانبیاء دی اکھیاں وچوں ہنجو جاری ہن۔ اولاد دی موت برداشت کرنا کو سوکھا ہے؟ صحابی عرض کرے دے اللہ دی حبیب تساں وی روندے پے ہو، فرمایا جی اے ہنجو اللہ دی رحمت نو، میں ماتم تو منع کیتا، ہنجو بہاون تو منع تو نہیں کیتا۔ القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اکھیاں چوں ہنجو جاری ہن، دل وچ بڑا غم ہے، پر میری زبان وچ اوے لفظ نکل سن جنہاں نال اللہ راضی تھی ونجے۔ تے پتر نو دیکھ کے آپ نے فرمایا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے میرے پتر ابراہیم، میں اپنے دادے ابراہیم دے نام تے تیرا نام رکھا ہے، بڑا مغموم ہاں تیری جدائی وچ، آمنہ دے لال چاندر میرا پتر ابراہیم بچ ونجے۔ اب آپ جگ دے پہ ہو، آپ کے چاہنے ہن میرا پتر تسا میرے نال ٹر سو تو میں کو مسئلہ عرض کرے سا میرا پتر بچ ونجے۔ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ چاہنے ہن میرا پتر اسماعیل نہ بچے۔ فرق سمجھ آیا نا جی؟ بڑا قیمتی فرق ہے۔ آپ چاہتے ہیں پتر بچ ونجے، حضرت خلیل چاہتے ہیں پتر اسماعیل نہ بچے۔ فرق کیا ہویا؟ اتھا آپ دا پتر اللہ بچل نہیں دیتا، اتھا اللہ نے حضرت ابراہیم دا پتر اسماعیل چا بچایا۔ فرق کہ ایک تراز ہے مرضی کے دی پوری ہو دیئے۔ ہاں جڑا اچھا بولے سی میں دعا کرے سا اللہ جنت انہوں کھڑے، اچھا مرضی کے دی پوری ہو دیئے، اللہ راضی تھی۔ من مخلص احبابن دوجا مسئلہ، آپ دا پتر ابراہیم حتی وچ فوت ہوئے، اللہ نہیں بچہ دیتا کیوں؟ آپ فرمائیں لو کان من بعد نبی لعاش ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو میرے بعد جے کر اللہ کوئی نواں نبی بناونا ہودا، میرے پتر ابراہیم نو اللہ زندہ رکھیا۔ میرے پتر ابراہیم دی وفات نال اللہ ختم نبوت دا مسئلہ چا سمجھایا کہ میرے بعد اللہ کینو بھی نواں نبی بناونا نہیں۔ عالم دے پتر نو اگلے عالم سڑے دینا، شاہ دے پتر نو شاہ سڑے دینا، خان دے پتر نو خان سڑے دینا، ملک دے پتر نو ملک سڑے دینا، چودھری دے پتر نو چودھری سڑے دینا۔ متا کوئی نبی دے پتر نو دے کے آکھیا چھوٹا نبی ویندا پیا اللہ ادے لفظی برداشت کرے گا نہیں نا۔ آپ دے پتر دی وفات نال ختم نبوت دا مسئلہ چا سمجھایا ہے، جے کوئی نواں نبی بننا ہوندا حضرت ابراہیم پتر جیندا راویا تے اتا حضرت اسماعیل نو بچایا ہے، حضرت اسماعیل نو تا بچایا ہے کہ حضرت اسماعیل دی نسل وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کرنا۔ یہ حضرت اسماعیل اتھا ذبح تھی ونجے نا، امام الانبیاء نو جو اللہ بناونا ہے نا اتھا چونکہ سلسلہ چلاونا ہے، اس واسطے حضرت اسماعیل نو ذبح نہیں تھی ون لیتا، تے اتھا نبوت دا سلسلہ بند کرنا ہے تا پتر ابراہیم نو زندہ نہیں رہن لیتا۔ اللہ اللہ اور مسئلہ وی نال اے تا خیر سارے بھائیاں نو یاد ہے، قربانی دا جانور بے عیب ہوے کہ عیب والا ہوے، لوگ او بڑے بڑے سردار او دنیا دار یہ چھوٹا جتنا گھن کے نا استاد جی ان کی قربانی تھی دیئے نہیں جی نہیں تھی دی خان صاحب جی استاد جی کوئی گنجائش تک جواب ہائے ہائے ہاں کیڑی کیڑی گل دا بندہ ماتم کرے۔
ہم تن داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم جانور بے عیب ہوئے کہ اونٹ اس واسطے بے عیب ہوئے قربانی سنت حضرت ابراہیم خلیل دی قربانی کرن والا خلیل بھی بے عیب ہے قربان ہومر تے تیار ہومر والا حضرت اسماعیل بھی بے عیب ہے پیغمبر عیب ہو سکتا ہے مارکا عقیدہ میرا سنے سانو حکم ہے او خانو چودھریو ملکو شاہو عیب دے قریب نہیں وجنا مولوی عیب دے قریب نہ وج پیر صاحب عیب دے قریب نہ وج خان صاحب عیب دے قریب نہ وج سانو حکم ہے عیب دے قریب نہیں وجنا تے نبی دا نمبر آوے اللہ عیب نو آکھدا عیب تے نبی دے قریب نہیں وجنا بڑا فرق ہے جی چونکہ دوہے بے عیب ہن انہاں دی یادگار قائم کرنی ہے تے جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے اللہ اللہ حضرت جبریل امین ہے حضرت اسماعیل نو ہٹایا جنت دا دمبا چ لٹایا ایدے دے چھری چلاؤ چھری چل گئی ہے جنت دا دمبا ذبح تھی گیا ہے بد فرق ہے جنت دی چیزاں دے دا فنا نہیں آونی دمبے دے اوتے چھری کیویں چل گئی واقعی ٹھیک ہے جنت دی چیزاں دے فنا نہیں آونی لیکن ایک قانون اس ویلے ہے جڑے ویلے او چیزاں جنت دے وچ رہویں تا فنا نہیں آونی جے کر جنت دی شے دنیا تے آ ونجے بس قانون دنیا والا لاگو تھی ونے کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اے بھی مسئلہ نال حل ہو گیا قربانی دا جانور بے عیب ہوے قربانی کرن والا بھی بے عیب ہوے جے عقیدے عیب ہے قربانی دا ثواب نہیں ملنا جانور عیب ہے تو بھی ثواب نہیں ملنا قربانی کرن والا بھی بے عیب قربان ہون تے تیار ہون والا بھی بے عیب اللہ اللہ اقبال ترجمانی کیتی ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دو چار مسئلے میں عرض کرنے نا دھیان نال سن گئے اگر خامد دے اوتے قربانی واجب ہے تے بیوی دے اوتے بھی تے دوہے قربانی کرن ہک دمبا چکویں تے نیت چکرن بے دوہا دی طرف دوہا دی نفیسی ہر کا سن دے پے مسئلہ ہاں بڑی سستی یہ تھی گئی ہے بھائی مرد قربانی چا کریں صاحب نصاب تے بیویاں صاحب نصاب نہیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک عورت آئی کنگن ہن سونے دے کول دے آپ نے فرمایا زکات دینی ہوگی کہ میرے استعمال نے فرمایا ہاں یہ استعمال والے زیور تہین بھاوے رکھے ہوئے ہونے تے بھاوے استعمال کیوں انہاں تے زکات ہے تے جے کر زکات نہ دتی گئی نا اللہ کریم گنجے سب دی شکل بنا کے بندے دے وجود نال لپیٹ کے اکسی سب بار اس نو ٹنگ اس کا اچھا میں اللہ دے نام تے صدقہ کرینی ہوں جے کر عورت آکھے میں میرے کو تا پیسے کو نہیں شریعت آدی اپنے زیور دا ٹوٹا توڑ کے بھی اللہ دا حصہ کاٹ تے صاحب نصاب ہون دا کی مطلب زکات والے مسئلے تے قربانی والے مسئلے بڑا فرق ہے عام لوگوں کو مسئلہ رل مل ویندا ہے خلاصے دے طور تے جملہ آخری سنا ہے اگر کہ بندے دے کول 52 تولے چاندی دے برابر سامان ہوئے سامان کیڑا اپنے مکان تو وکھرا مکان وچ نہیں گلنا کپڑا دے 3 جوڑے اے بھی نہیں گلنے عام روزانہ استعمال دے جڑے برتن وہ بھی نہیں گلنے ان تو علاوہ جتنا سامان ہے فریجی وچ سائیکل وچ موٹر سائیکل وچ گڈیاں وچ باقی جڑے بھانڈے فالتو پے ہیں گھر دے اندر یا بندے دا ایک ہور مکان ہے کرایہ تے لگا ہے یا ہور زمیناں وغیرہ ہن انہاں سارا نو شمار بندہ کرے کوئی پلاٹ بھی ہے کہ 52 تولے چاندی دی قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 4-5 ہزار روپے ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے اودے تے قربانی کرنا واجب ہے اگر ناراض نہ تھی وہ تو حدیث پاک دے لفظ سناواں چاہ تو تساں ناراض تھی گیا دعوت جڑے دانے میں کو دیندے انہاں دی میں حدیث سنے سا تساں نہ کرو تے بھاویں ہاں آپ نے فرمایا جڑے بندے صاحب نصاب قربانی ہون واجب ہون دے باوجود نہیں کیتی لا یحضر مصلانا قربانی اندے تے واجب ہی تے نہیں کیتی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید النوار سا عیدگاہ جنا آوے عید کی نماز پڑھن نہ آوے جن تے قربانی واجب تے قربانی نہیں کیتی بیویاں واسطے مسئلہ وکھرا ہے عورتاں واسطے مسئلہ وکھرا ہے مرداں واسطے مسئلہ وکھرا ہے تے جے کر خاوند آکھے بیوی کو بھئی تیری طرف تو صاحب نصاب ہے تیرے کول سونا ہے زیورات برتن وغیرہ تیری طرف میں قربانی کرنا ٹھیک ہے اپنی طرف ہی کرے اونی طرف یا بیوی چاہ کے بھئی تو نہ کر تیری طرف میں ہی کرے نہیں اپنی طرف ہی کرے نہیں تو بھی دوہاں دی قربانی ادا ہو ویسی یہ مسئلہ ذہن وچ رکھا ہے بہت ضروری مسئلہ ہے لوگ مسئلہ رلا ملا باندھن تے جے کر بندے قربانی نہیں کیتی نا انہاں دی ہارا دے اندر بہت بڑا گناہگار ہے قربانی اودے تو ساکت نہیں تھی دی ختم نہیں تھی دی قربانی والے نہارا گزرن تو بعد بھی او
بکرا یا ایک دمبا اللہ دے نام تے دے چھوڑے، لیکن ایک گناہ بندے دے ذمہ لگا رہا ہے کہ جے کر پچھلیاں کوئی قربانیاں بندے نہیں کیتی ہویاں، اے مسئلے ضروری سن کے رہے صاحب نصاب ہے تے قربانیاں نس کیتیاں تو او بھی عید والیاں انہاں ترے دیوارا دے اندر قربانیاں پچھلیاں بھی کر سکدا ہے، اے مسئلہ بھی یاد رکھے۔ باقی کیا مسئلہ پوچھنا ہوئے تو میں موجود ہوں، بعد وچ قربانی دا پوچھ لے جی، یہ ٹائم دسے نہیں 1.5 سال تو بعد بندے دی وکری قربانی کرنے دی وسعت نہیں، اگر حصے دے اندر رلدا ہے 1000 روپیہ 1100-1200 یہ کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر 7 بندے جانور دے اندر قربانی شریک ہی نا تو اندازے نال گوشت تقسیم نہ کرے نا، تول کے تقسیم کرنا چاہیے۔ اندازے نال اگر گھٹ وتھی گیا تو گناہ تھی جائے۔ حصے دے اندر اگر کوئی بندہ شریک تھی وے، کوئی اتنی مشکل نہیں سال تو بعد 1100-1200 روپیہ دینا، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ ایک تا 7 دے 7 بندہ دا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نمبر 2 7 دے 7 بندہ دی نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی نہ ہے اراقۃ الدم دا، خون بہاون دا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیوار قربانی والے عمل تو زیادہ پیارا عمل اللہ کریم کے نزدیک اور کوئی نہیں۔ سارے علاقے چ نہیں تے میاں لیے مشہور ہے، میاں والے علاقے چ بھائی جہے ویلے قربانی والے قربانی کرن لگ دے نا، ٹائم تو لگ ویندا، نماز ہی پڑھنی ہوندی ہے، نماز تو بعد قربانی کرے نا، اگنی جی کھاؤ پیو کہ نہیں مرد روز ہے، روزے شوزے والے گل کو نہیں وے، انہیں لوگاں گھڑن تو مسئلہ بنایا ہوا ہے، روزہ شوزہ کو نہیں ہوتا۔ متا کوئی سمجھے بھائی قربانی جن تک میں آپ نہ کرے گا میں کوشش نہ کھاؤں، میرا روزہ ہے تو میں کو روزے والا ثواب ملسی، یہ گل کو نہیں وے۔ یہ جٹت الفقہ دا مسئلہ ہے، جٹت الفقہ سمجھے نہیں ہونا، جٹا کوئی فقہ کڈھی ہوئی ہے، یہ جٹت الفقہ دا مسئلہ ہے۔ ہاں اتنی گل ہے کہ بندہ اگر اس قربانی والی دیوار سویرے نماز تو بعد کوشش نہ کھاوے تو آپ قربانی کر کے اس جو گوشت کھاوے تو یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، مستحب کام ہے، بندہ ہی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کو نہیں، پہلے کھا پی بھائی گول باقی روزہ شوزہ نہیں ہوتا، یہ ذہنی مسئلہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی مسئلے ضروری جائیں پوچھنے ہوئے نا وہ بعد ہی بندہ مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ وَحِدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب الرؤوف الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أعزاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن أعزى الله فيوشك أن يأخذ تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون